معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم مدنی آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں ہم عاصیوں کے کام آنے والے، اور کل بروز محشر ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے آقا مولا حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، سیدنا احمد مجتبیٰ، ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها صاد و ضیائها و آلہ و صحبہ دائم ابدا۔ کتاب شروع کرنے سے قبل ایک آواز دینا چاہتا ہوں اپنے اسٹیج کے بائیں طرف والوں کو کہ ادھر سے شور و گل کی آواز آ رہی ہے۔ انتظامیہ کمیٹی سے بھی گزارش ہے کہ وہ ادھر بھی ذرا سا توجہ دیں کہ اسٹیج کے بائیں جانب سے تھوڑی شور و گل کی آوازیں آ رہی ہیں، جس سے اسٹیج والوں کو خاص طور پر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ محمد سے فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور اسی بحر پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ پروگرام دو ناموں کی طرف منسوب ہے، تحفظ ناموس رسالت و جشن غوث اعظم۔ اسی لیے ہم نے اعلیٰ حضرت کے دونوں اشعار پڑھے، جو ایک شان غوثیت مآب میں ہے، دوسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سماعت کرنے والے آپ کی سماعتوں کو سلام کے بڑے ہی قاعدے سے سنجیدگی سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سنجیدگی بنائے رکھیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے ماتھوں کی نگاہوں میں وہ جلوہ بھی آج آئے گا، اور ان جلووں کا بھی دیدار ان نگاہوں کو ہوگا کہ جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہے، یعنی شہزادہ حضور فاتح بالگرام حضور انس میاں صاحب قبلہ واسطی بالگرامی ثم مسولی شریف، اور دوسری شخصیت سید افضل علی میاں صاحب قبلہ جو ممبئی کی سرزمین سے تشریف لائیں گے۔ یہ دونوں آل رسول کی شخصیت یہاں پر جلوہ گر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں،
آپ کے اخلاق نہایت عرف و اعلیٰ ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اللہ وحدہ لا شریک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا ہے۔ عظیم مطلب بہت بڑا، بہت بلند۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے متاع الدنیا قلیل فرمایا کہ دنیا کے ساز و سامان تھوڑے ہیں۔ اب اللہ کا قلیل اتنا ہے کہ اس پوری کائنات کو ہم اپنے نگاہوں کے احاطے میں نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کا قلیل اتنا ہے تو اللہ کا عظیم کتنا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی عرفہ والا ہے، بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ اب اخلاق کہتے کسے ہیں؟ تو اخلاق کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں نیچر، برتاؤ، جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، یہی ہے اخلاق۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کے کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے صورت بے مثال ہے، اسی طریقے سے آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عشق کا جذبہ لیے ہوئے ہم یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ اور اخلاق مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے میں آج رکھتا ہوں جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا عشق کیسا تھا۔ تو وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ تحفظ ناموس رسالت سے مل جائے گا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا بے مثال کہ اس کی مثال زمانے بھر میں کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ جبھی تو میرے امام کہتے تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نہ ہوا کہ اعلان نبوت کیا جائے۔ 40 سال تک میرے آقا اپنی ذات منواتے رہے۔ اس طریقے سے ذات منوا لی کہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں کہ اے اہل مکہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام اہل مکہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، یہی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو صادق و امین ہے، آپ سے کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم بلا تصدیق آپ کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہم بلا دیکھے، بلا تصدیق کیے ہوئے مان لیں گے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زندگی ایسی گزری کہ تمام اہل مکہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور اہل مکہ آپ کے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد، یعنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس کے بعد جب آپ کے لوگ مخالف ہو گئے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اس وقت بھی اہل مکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر کرتے تھے کہ شاید کہ کوئی آپ کی زندگی کا ایسا گوشہ مل جائے کہ جس کو لے کر کے آپ پر لان تان کیا جائے، آپ پر کیچڑ اچھالا جائے، آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی مبارک کا ایک گوشہ بھی انہیں ایسا نہ ملا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آپ کی زندگی کو لے کر کے، آپ کے اسوہ حسنہ کو لے کر کے آپ کے اوپر لان تان کر سکتے. جب آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے علاقے میں رہنے والے، آپ کے پڑوس جو آپ کے دشمن ہو چکے تھے، ان لوگوں کو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شوشہ نہ ملا جس سے آپ کی زندگی پر کیچڑ اچھال سکے. تو آج 1450 سال گزرنے کے بعد آج کوئی بدبخت اگر نبی کے ناموس پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ بدبخت جھوٹا کذاب ہے، وہ سب اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی جس سے آپ کی زندگی پر جو ہے حرف زنی کیا جا سکے. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی پاک صاف ستھری کہ آپ کے ساتھ تجارت کرنے والے خود فرماتے کہ کبھی بھی آپ سے کسی کا جھگڑا نہ ہوا، کبھی بھی آپ سے کسی کا جھگڑا نہ ہوا، تو میں تک کی نوبت نہ آئی. یہاں تک کہ آپ کے بزنس کے جو پارٹنر تھے، یعنی جو تجارت کے آپ کے ساتھی جو تھے، ان کا کہنا ہے جب وہ ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگوں، تم کیا جانو نبی پاک کے بارے میں؟ ہم نبی پاک کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، تجارت کا سفر کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تجارت کے دوران ہم ان کے پارٹنر تھے، ان کے ساتھی تھے ان کے بزنس میں، لیکن کبھی گالی گلوچ یا تو میں تک کی بھی کوئی نوبت نہ آ سکی. یہ ان کے ساتھ رہنے والوں کا حال ہے. یہ ذرا غور کریں، جو ساتھ والے ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کے حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی شان وہ ان کے گھر والے بھی بیان کرتے ہیں، ان کے علاقے والے. اور جس نے بھی ایک مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ لیا وہ ان کا دیوانہ ہو بیٹھا. وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ کا عشق ایسا تھا کہ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد اب اہل مکہ ان پر بڑا ظلم و ستم کرنے لگے، انہیں مارنے پیٹنے لگے، یہاں تک کہ انہیں حرم کعبہ میں لا کر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد ان سے ابو جہل یا ابو بھی ایمان نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے زید، تو بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے جگہ پر تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یعنی انہیں وہ بندے ہوئے ہوتے اور تم اپنے گھر پر آرام سے ہوتے اور انہیں تمہاری جگہ پر قتل کر دیا جاتا معاذ اللہ. تو حضرت زید بن دسنا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو اس بات کو نہیں پسند کرتا اور کبھی بھی میں پسند نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بات کو بھی نہیں پسند کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہو اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دستے پاک میں کوئی کانٹا بھی چھپے. اس بات کو بھی میں پسند نہیں کرتا. یہ صحابہ کرام کی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور احد کے موقع پر آپ کو بتاؤں، احد کے موقع پر ایک عورت آئی، ایک خاتون، یہ جو ہے احادیث میں یہ واقعہ جو ہے مرقوم ہے کہ احد کے موقع پر ایک عورت آئی، ایک انصاری صحابیہ. احد کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خبر پھیل چکی تھی جو کفار مکہ نے پھیلائی تھی. وہ خبر یہ تھی کہ معاذ اللہ کہ جنگ احد میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اب اتنا سننا تھا. مدینہ طیبہ کی صحابیہ عورتیں نکل پڑی باہر اور روتی بلکتی ہوئی وہ نکل پڑتی ہیں کہ ذرا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ان کی خبر لیں، کیا یہ واقعی یہ خبر سچی ہے. اب آتی ہیں، ان میں سب سے آگے ایک صحابیہ ہیں جو صحابہ سے پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح. آگے بڑھتی جاتی ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہے. اب اس کے بعد کسی صحابی رسول نے آپ کو آ کر کے خبر دی، اس صحابیہ کو خبر دی کہ بحمداللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، کما تحبین، جیسا کہ تم ان کو
دوست رکھتی ہو وہ بالکل خیریت سے ہیں، لیکن وہ صحابیہ ہیں وہ کہتی ہیں نہیں میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. وہ جانتی ہیں کہ صحابہ کرام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. جب بھی وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں، آگے بڑھتی ہیں کسی سے پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا کہ دیکھو تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں. اس نے کہا تم سے میں نے اپنے والد کے بارے میں نہیں پوچھا. آگے پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ ہے. اب نبی پاک کے بارے میں مجھے جواب دیا جائے، نبی پاک کے بارے میں مجھے بتایا جائے ان کا حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک بخیریت و آرام سے ہے. پھر آگے بڑھتی ہیں کہ میں نبی پاک کو دیکھ تو لوں. اس کے بعد آگے بڑھتی ہیں کسی نے کہا کہ اے عورت آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. کہا میرے شوہر کے بارے میں سوال نہیں کرتی، مجھے اپنے نبی کا حال جاننا ہے. میرے آقا کیسے ہیں؟ بتایا گیا بحمد اللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ صحابیاں ہیں عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی آگے بڑھتی ہیں کہ سچ تو بات ہے، یہ سچے ہیں صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن کل ہمارے قلب کو قرار تبھی ہوگا جب نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھ لیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی وہ آگے بڑھتی ہیں. کسی نے کہا کہ اے عورت تیرے اس بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو اس نے کہا میرے بھائی کے بارے میں مت بتاؤ، ما فعل رسول اللہ ہے، میرے نبی کے بارے میں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، ان کا حال کیا ہے. چنانچہ کسی صحابی نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں. کہا کہ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. چنانچہ صحابہ انہیں لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب وہ پہنچتی ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہیں، جب دیکھ لیتی ہیں تو کیا جملہ کہا ہے؟ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ کل مصیبت بعدکا جلالا. یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا، آپ کے بعد ہر مشکل آسان ہے، ہر مشکل بیکار ہے، ہر مشکل آسان ہے. اب کوئی مصیبت نہ رہی. یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا ساری مشکلیں دور ہو گئی، ساری تکالیف دور ہو گئی. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے باپ گزر گئے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بھائی گزر گئے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہو گئے کوئی پرواہ نہیں. یا رسول اللہ آپ اگر ہیں تو کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہیں بلکہ ہمارے لیے سب سے آسانی کا سبب تو آپ ہے. یا رسول اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. یا رسول اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر وعدہ کروں میں. اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. عزیزان گرامی وقار یہ صحابیہ کا عشق تھا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسی جنگ میں شہید ہوئے، اسی جنگ میں والد کا انتقال ہوا، اسی جنگ میں ان کے بھائی کا انتقال ہوا. لیکن قربان جائیں ان کے عشق پر، ان کے عشق کے مصطفیٰ کے جذبے پر کہ کہتی ہیں ساری مصیبتیں ایک طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جہاں آ رہا ایک طرف. یہ صحابیہ کا عشق تھا. آؤ سنو، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اخلاق کے بارے میں ذرا سا سنو. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، بوڑھی تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو چولہا جلتا تھا، ان کے گھر میں جو رزق آتا تھا وہ اس طریقے سے کہ وہ انصار کے ہاں کچھ عورتوں کے ہاں وہ کام کرتی تھی، برتن وغیرہ جھاڑو پوچھا کرنا، انہی پر ان کا گزارا تھا. ایک مرتبہ آتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھڑا پیش کرتی ہیں، اپنا دکھڑا سناتی ہیں. وہ نبی پاک جن کی شان یہ ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم انصار کی عورتوں کے ہاں ہم کام کرتے ہیں، میں کام کرتی ہوں اور اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو بڑا کھڑی کھوٹی ہمیں سناتی ہیں اور ہمیں لان تان کرتی ہیں، ہمیں ڈانٹتی ڈپٹتی ہیں. ان کا یہ رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یا رسول اللہ آپ انصار کی ان عورتوں
عورتوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہمیں کھری کھوٹی نہ سنایا کریں، ہم آخر ایک انسان ہی تو ہے، ہم سے دیر سبیر ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ ہمیں ڈانٹے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کا سہارا بن کر کے آئے تھے، دکھیوں کا ماں باپ بن کر کے آئے تھے، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے آج وہ ساری مالکین ایک جگہ ایک گھر میں جمع ہیں، یا رسول اللہ چلے آپ وہاں پر ان کو تنبیہ کر دیں کہ ہمیں لیٹ ہونے کی وجہ سے ڈانٹے ڈپٹے نہیں، لان تان نہ کریں، کھرا کھوٹا نہ سنائیں۔ تو میرے آقا اس دکھیاری عورت کا دکھ دور کرنے کے لیے ان عورتوں کے پاس، انصار کی ان عورتوں کے پاس جاتی ہیں۔ وہ انصار کی عورتیں ایک جگہ جمع تھی اور وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں محو گفتگو تھی کہ اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ یہ بھی تھا کہ ہر چھوٹے بڑے کو آپ سلام کیا کرتے تھے، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا پہنچے ہیں اور سلام کرتے ہیں، تمام صحابیہ جو وہاں پر موجود تھی انہوں نے سلام کا جواب تو دیا لیکن انہوں نے خاموشی سے دیا، کوئی جواب میرے آقا کے کانوں تک نہیں آیا۔ اب اس کے بعد میرے آقا نے دوبارہ سلام کیا، پھر انہوں نے خاموشی سے جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے سلام کیا، تو اس کے بعد تیسری مرتبہ انہوں نے با آواز بلند میرے آقا کے سلام کا جواب دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں اور اس نقطے کو آپ سماعت کریں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کیسی تھی، ان صحابیہ کی۔ اب ایک ایمان افروز نقطہ یہاں پر سماعت کریں، ایمان افروز ان کے جذبے کو دیکھیں اور سنیں کہ ان صحابیہ سے پوچھا میرے آقا نے، اے عورتوں کی جماعت، اے انصار کی عورتوں، یہ تو بتاؤ میں نے جو تمہیں سلام کیا تھا کیا تمہارے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچی کہ تم میرے سلام کا جواب دیتی؟ اب تیسری مرتبہ جو میں نے سلام کیا اس کے بعد تم نے باآواز بلند جواب دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب سلام کوئی کرے تو جب تک کہ باآواز بلند یعنی سلام کرنے والے نے جیسا سلام کیا ہے اسی آواز سے جواب نہ دے دیا جائے تب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، اور سلام کا جواب دینا ویسے ہی واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ تو اگر کسی نے آپ کو باآواز بلند سلام کیا ہے تو جواب بھی آپ کو باآواز بلند دینا ہوگا، اور کسی کو سواری سے چلتے ہوئے آپ اشارے سے سلام کرتے ہیں تو اس نے دور سے سلام کر دیا اور آپ نے اشارے سے جواب دے دیا، اس نے سمجھ لیا کہ ہاں ان کے ہونٹ ہلے، اس نے جواب دے دیا، یہ جواب ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور سلام کرتا ہے باآواز بلند تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ باآواز بلند جواب دیں۔ یہ کئی احادیث سے یہ مسئلہ ائمہ فقہا نے اخذ کیا ہے۔ تو اب یہ کہ سنیں میرے آقا نے فرمایا، جو میرے آقا جن کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے آقا ہر دور و نزدیک کی آواز سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں۔ اب اسی عشق مصطفیٰ میں چور ہو کر کے ایک مرتبہ باآواز بلند اپنے نبی پاک پر درود سلام کی ڈالی بھی نچھاور کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ اب ان عورتوں سے میرے آقا نے پوچھا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا، کیا تم تک میری آواز نہیں پہنچی کہ تم نے جواب نہ دیا؟ تو ان صحابیہ عورتوں نے کیا کہا، قربان جائیں ان کے عشق پر، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے خاموش تھے کہ آپ کی زبان سے 2-3 مرتبہ اور ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکل جائے، کیونکہ ہم سلام کرتے ہیں تو اب ایک جو ہے ہمارے ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ بس سلام کر دیا، لیکن میرے آقا اگر سلام کرتے ہیں تو وہ بامعنی بامفہوم سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو۔ اب جب میرے آقا اگر کسی کو سلام کرتے ہیں گویا کہ ان پر رحمت ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی اور قبر کی منزل میں بھی ان پر رحمتیں برکتیں ہوگی، اور وہ سلامتی کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اب ان صحابیہ کا ایمان دیکھیں، وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
آپ نے جب سلام کیا تو ہم نے چاہا کہ آپ کے زبان سے اور بھی سلامتی کی دعا ہمارے لیے نکل جائے، تاکہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے سلامتی ہی ہو جائے۔ جب یہ بات ان کا ایمان افروز جواب میرے آقا نے سنا تو وہ تبسم گناہ ہوئے، میرے آقا کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آئی۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا، اے انصار کی عورتوں، یہ بوڑھی عورت ہمارے پاس تمہاری شکایت لے کر کے آئی تھی کہ یہ دیر سبیر ہو جاتی ہے، یہ تمہاری خادمہ ہے، تمہاری کنیز ہے، اور یہ دیر سبیر کر دیتی ہے اور کام میں اونچ نیچ کر دیتی ہے، بوڑھی ہے، اس کی وجہ سے اس سے کام میں اونچ نیچ ہو جاتا ہے، تو اب یہ کہ اسے کھری کھوٹی تم سناتی ہو، اسی وجہ سے آج بھی تاخیر ہو گئی تھی، اسی ڈر سے وہ ہمیں جو ہے اپنے ساتھ لائی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے آپ سے جو ہے گزارش کروں کہ انہیں جو ہے لان تان نہ کیا جائے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اب اتنا کہنا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے تمام صحابیہ، انصار کی صحابیہ عورتیں زارو قطار رونے لگی اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، یا رسول اللہ ہم ان کو درگزر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ جس کے کام کے لیے آپ آئے ہیں، جس کے سفارشی آپ ہیں، تو یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، ہم اپنے کاموں سے اس بوڑھی عورت کو آج سے فری کرتے ہیں، اب یہ عورت آج سے آزاد ہے، اب یہ غلام نہ رہی، یہ کنیز نہ رہی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ عاشق رسول عورتیں ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، آج کا عشق رسول کیسا ہے ہمارے دلوں میں، آپ یہ بھی دیکھیں اور ان صحابہ کرام کے عشق کو بھی ملاحظہ کریں، وہ صحابہ کرام کا عشق کیسا تھا اور ان صحابیات کا کیسا عشق تھا۔ اب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہاں مدینہ طیبہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو جن کے ہاں میرے آقا کا قیام تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جلوہ گر تھے، اوپر ان کی یعنی حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ رہتی تھی۔ اب یہ کہ نیچے میرے آقا، اوپر وہ لوگ رہتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ پانی گر گیا کثرت سے۔ اب یہ کہ انہوں نے جب پانی گر گیا تو ٹھنڈی کی رات تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نیچے چلا جائے، کیونکہ اس زمانے میں آج کے دور کی پکی چھت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کھجوروں کی چھالوں سے چھت بنتی تھی، چھپرے ہوا کرتے تھے، تو اب یہ کہ اس سے پانی رسا کر کے نیچے جا سکتا تھا۔ ان کا عشق ملاحظہ کریں، ٹھنڈی کی رات تھی، اب ان کے ہاں اور غربت کا زمانہ، ان کے پاس ایک گدا تھا، انہوں نے وہ پانی سکھا دیا، اور وہ گدے میں جب سکھا دیا تو اسی گدے پر سونا بھی تھا۔ رات بھر ٹھٹور کر کے انہوں نے رات گزاری، لیکن اس وجہ سے کہ کہیں یہ پانی لیک کر کے، کہیں یہ رسا کر کے، کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے، اسی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے رات بھر پورے ٹھنڈے میں کپ کپی میں گزارا، اور رات بھر وہ کمل لحاف نہ اڑ سکے۔ ذرا غور کریں ان صحابہ کرام کا عشق کیسا تھا۔ اسی حضرت ابو ایوب انصاری کا عشق یہ بھی ہے کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان تھے، جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تھے تو ان کے یہاں میرے آقا کی مہمانی تھی، تو آپ کا حال یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے آقا کو آپ نظر کرتے، یا رسول اللہ پہلے آپ کھائیں، اس کے بعد ہمارے گھر والے، ہماری اہلیہ اور ہم لوگ کھائیں گے، اور پہلے آپ پانی پیئیں اس کے بعد ہم پیئیں گے، یا رسول اللہ سب آپ کے بعد ہے۔ چنانچہ روزانہ کھانا پیش ہوتا میرے آقا کو، اور جب جو کھانا میرے آقا کے پاس سے بچتا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کے پاس جاتا، اور ان کا عشق ذرا دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا تھا ان کے دل میں۔ وہ انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر کے کہ جہاں سے میرے آقا نے کھایا ہے وہاں سے اٹھا کر کے ان کے گھر والے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ آقا کے پاس سے بچا ہوا آئے گا اور وہ ہم کھائیں گے۔ اتنے میں کھانا جب میرے آقا کے پاس سے آیا تو دیکھا کہ اس کھانے سے ذرا بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت سیدنا
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کون سی کوتاہی ہو گئی، کون سی ہم سے لغزش ہو گئی یا رسول اللہ کہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا؟ کیونکہ ہم آپ کے نشان انگلیوں کو دیکھ کر کے، ہم آپ کے انگلیوں کے نشان کو دیکھ کر کے وہیں سے کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا آپ کی انگلیوں کا نشان کہیں بھی نہیں پایا گیا کہ ہمیں پتا چل گیا یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بات کوئی جو ہے بہت بڑی نہیں، لیکن آج اس کھانے میں کچا لہسن تھا، اس لیے میں نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق ذرا ملاحظہ کریں، میرے آقا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق کیسا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریخ سے اپنے آخری زندگی تک کبھی بھی آپ نے کچا لہسن نہ کھایا۔ میرے آقا نے کچا لہسن کھانا ناجائز و حرام نہیں بتایا ہے، بس میرے آقا تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج سے جب میرے آقا نہیں کھاتے تو ہم بھی آج سے کھانا بند کرتے ہیں اور آخر زندگی تک۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ میرے آقا نے تمہیں ناجائز تو نہیں کہا ہے، حرام تو نہیں کہا ہے، اسے منع تو نہیں کیا ہے، صرف اپنے کھانے کو منع کیا ہے کہ ہم نہیں کھاتے۔ لیکن اے ابو ایوب تمہیں منع نہیں کیا تھا، لیکن عقل تو یہی کہتی تھی کہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن عشق یہ کہتا تھا کہ اے ابو ایوب جب تمہارے نبی نے نہیں کھایا تو تم کیسے کھا سکتے ہو؟ آخر زندگی تک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ نے کبھی کچا لہسن تناول نہ فرمایا۔ وہ صحابہ کرام کا عشق تھا، ذرا غور کریں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق تھا اور ہمارا عشق کیسا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اخلاق مصطفیٰ کیسا بلند، کیسا عظیم، کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں تمام پہلے کی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔ تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی پرانے صحیفے تھے جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئے تھے، ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کھول کھول کر کے بیان فرما دی تھی۔ تو اب یہ کہ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اگلی کتابوں کے عالم تھے، یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور یاد رکھو کہ کوئی یہودی ایسا نہیں تھا مدینہ طیبہ میں چند یہودیوں کو چھوڑ کر کے جس نے اسلام قبول نہ کیا، کیونکہ اپنے کتابوں میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو پڑھ لیا تھا اور آپ کی نشانیاں پڑھ لی تھی۔ اسی لیے جب میرے آقا تشریف لائے ان میں تمام نشانیوں کو دیکھ کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کے دست حق پرست پر بڑے بڑے جو ہے اسلام لے آئے، یعنی جو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے جس میں حضرت عبداللہ ابن السلام بھی ہیں اور حضرت زید بن ثانہ بھی ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی۔ جب رخ زیبا کی زیارت کی تو میں نے جان لیا جو میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی پاک کی یہ خصلتیں ہوں گی، نبی آخر الزماں کی یہ صفتیں ہوں گی، یہ ساری باتیں میں نے پڑھ لی تھی۔ تو اب جیسے ہی میں نے نبی پاک کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا یہی نبی آخر الزماں ہے۔ لیکن جتنی نشانیاں میں نے پڑھی تھی ان نشانیوں میں دو نشانیاں ایسی تھی جو جلی لفظوں میں اگلی کتابوں میں نے پڑھا تھا۔ ان دو صفتوں میں ایک صفت یہ تھی کہ میرے آقا کے ساتھ جتنا زیادہ جہل کے ساتھ یعنی سختی سے پیش آیا جائے اتنا زیادہ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب رہتا ہے، یعنی آپ کا برداشت، آپ کا قوت تحمل، آپ کا قوت برداشت آپ کے غصے پر غالب ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں، دو باتیں میں نے دیکھا کہ یہ دو چیزیں ابھی میں نے نہیں دیکھی۔
باقی ساری نشانیاں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دیکھ لی. اب زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی محفلوں میں رہنے لگا اور ان دو نشانیوں کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو باقی نشانیوں کے ساتھ یہ دو نشانیاں بھی دیکھ لوں, اس کے بعد میں اسلام لے آؤں گا. اس کے بعد اسی فراق میں اسی طاق میں تھا کہ وہ نشانیاں کب میں دیکھوں گا. ایک مرتبہ وہ نشانیاں دیکھنے کا مجھے شرف ملا, مجھے موقع ملا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کی طرف سے آیا ہوں یا فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے اور اس قبیلے والے اسلام لے آئے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اسلام لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور دولتوں سے نوازے گا اور تمہیں دولتوں سے نوازے گا اور مالا مال کر دے گا. لیکن یا رسول اللہ اس وقت قحط سالی کا زمانہ ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں, مجھے یہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات جو ہے غلط ثابت ہو جائے اور وہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں, اسلام سے پھر نہ جائیں. اسی لیے یا رسول اللہ کچھ مال ہو تو یا رسول اللہ مجھے پیش کریں, میں ان لوگوں کو جا کر کے دے دوں. چنانچہ میرے آقا نے حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا, گویا کہ اشارے سے مولا علی شیر خدا میں نے بھی کچھ نہیں کہا. جب اشارہ کیا میرے آقا نے مولا علی کی طرف تو مولا علی شیر خدا بھی خاموش رہے. تو اب یہ کہ خاموش ہونا ہی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیت المال میں بھی آج کچھ نہیں ہے. اب دے تو کیا دیں. حضرت زید بن ثانہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے موقع ملا, اب میں اٹھا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ موقع عنایت فرمائے, آپ مجھے 80,000 یہ جو ہے آپ لے لیں اور اس کے بعد اس کے بدلے میں فلاں باغ کا کھجور آپ مجھے فلاں مدت تک دے دیں. تو میرے آقا نے فرمایا تمہاری بات تو صحیح ہے, لیکن جو باغ کا جو تم جو ہے کر رہے ہو کہ فلاں باغ کی کھجور, تو یہ جو ہے تم مت کہو کہ فلاں باغ کا ہی, بلکہ مطلقاً کہو تمہیں کھجور چاہیے تو میں کسی بھی جگہ کا تمہیں کھجور دے دوں گا اپنے وقت پر. ایک معینہ مدت قرار پائی اور جو ہے سودا طے ہو گیا, یعنی قیمت پہلے اور سودا بعد میں. یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سودا منظور کر لیا. تاریخ اور دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن تمہیں اتنے قیمت کا جو تم نے ابھی پہلے سے پیسہ دیا ہے اس سودے کا تمہیں مال مل جائے گا. اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک تھے اور اس جنازے میں آپ کے ساتھ مولا علی شیر خدا بھی تھے, حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے, دیگر صحابہ کرام بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ صحابہ کرام بھی جلوہ گر تھے, موجود تھے. اب وہاں سے لوٹ رہے تھے کہ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے وہ صفتیں جو میں نے پڑھی تھی اگلی کتابوں میں اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے بڑی سخت لہجے میں نے ان کی چادر کھینچی. آپ کے مبارک کاندھے پر جو چادر تھی میں نے اتنے زور سے کھینچی, اتنی سختی سے کھینچی کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کاندھے سے اتر گئی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو وعدہ کیا ہے, جو سودا کیا ہے, اس کی قیمت مجھے لوٹائیں. اور ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ میرا لہجہ جو ہے بڑا کرخت تھا, بڑا سخت تھا. اب یہ کہ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ میرا سخت لہجہ بھی ان پر کوئی گرا نہیں گزرا, ان کے پیشانی پر بل تک نہیں آیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ کہا اور انداز بھی ایسا کہ آپ کی چادر اس قدر سختی سے کھینچی کہ آپ کے کاندھے سے اتر گئی, اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد میرا قرضہ واپس کریں. اور اس کے بعد کہا کہ بنو مطلب والے یعنی عبد المطلب کے اولاد میں لوگ ان کا حال یہی ہے, ان کی شان یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے تاخیر کرتے ہیں قرض لوٹانے میں اور وہ ایسا ویسا کرتے ہیں. اب ذرا ایمان سے بتائیں کہ اگر کوئی ہم میں اور آپ میں کوئی ہوگا, ہم تک تو بات ہم برداشت کر سکتے ہیں, اگر کوئی ہمارے خاندان تک چڑھائے تو پھر ہمارا قوت برداشت جواب دے چکا ہوگا, اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن قربان جائیں نبی کے اخلاق پر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو دیکھیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سختی سے پیش آئے. اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب بھی وہاں موجود تھے اور جب یہ لہجہ اور یہ انداز دیکھا اور تو کہا, وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے شخص, اے دشمن خدا, اگر نبی پاک قسم اس رب کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, اگر نبی پاک کا خیال مجھے نہ ہوتا تو میں تجھے یہی قتل کر دیتا.
کیا کہا؟ میں تجھے یہی قتل کر دیتا. اب ایک طرف صحابہ کا عشق ہے کہ ایک بھی ادنا سے بھی گستاخی نبی کی شان میں برداشت نہیں کر سکتے. میرے آقا سے ایسا لہجہ کسی نے پیش کیا، ایسا لہجہ اپنایا، تو کیا کہا کہ اگر مجھے نبی کا خیال نہ ہوتا تو میں یہیں تو یہی گردن مار دیتا، میں تجھے قتل کر دیتا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کی مسکراہٹ ایسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا کسی کو دیکھا ہی نہیں. وہ مسکرانے والے آقا، وہ تبسم کنا آقا، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے نبی دو عالم کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور آقا مسکرا کر فرمانے اے عمر تمہیں یہ لہجہ اپنانا نہیں چاہیے تھا، اے عمر تمہیں یہ تو چاہیے تھا کہ مجھے یہ تنبیہ کریں کہ میں ان کے قرض کو بحسن و خوبی اس کے وقت پر ادا کروں. اور دوسری بات یہ کہ اس شخص کو تمہیں تنبیہ یہ کرنی چاہیے کہ تم قرض طلب کرنے میں تم اچھا اور بہتر طریقہ اپناؤ. اب ذرا غور کریں، زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جو میں نے رویہ اپنایا تھا وہ ایک بات چھوٹ گئی، وہ یہ کہ زید بن ثانہ اپنا قرض کا مطالبہ جو کرنے آئے تھے، ابھی 4 دن ان کے وعدے کا باقی تھا، ابھی 4 دن باقی تھا. کہتے ہیں میعاد کا، یعنی جو وعدہ ہوا تھا فلاں تاریخ میں آپ کا پیسہ مل جائے گا، تو ابھی تاریخ بھی باقی تھی. اب ذرا غور کریں، اگر آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، کسی سے بزنس کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں آپ کا پیسہ ملے گا، اگر وہ آپ کو 4 دن پہلے آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کو گالی گلوچ دینے لگے کہ تم جو ہے وعدہ خلافی کرتے ہو، تم ایسے ہو، تمہارے خاندان والے ہی ایسے ہیں کہ تم جو ہے ایسا کرتے ہو، قرض دینے میں تم کوتاہی کرتے ہو، ذرا غور کرو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوگا. لیکن قربان جائیں آقا کے اخلاق پر کہ ابھی وعدے کا 3-4 دن باقی تھا، تب بھی میرے آقا کا اخلاق کریمانہ ایسا کہ حضرت عمر ابن خطاب کو تنبیہ کر رہے ہیں اے عمر تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اسے تنبیہ یہ کرو کہ تم اچھے طریقے سے اپنا قرض طلب کرو. اب مجھے تنبیہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں ان کے قرض کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر ادا کر دوں. چنانچہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر تم انہیں کھجور ان کی واپس کرو جو ان کا معاہدہ ہے، ان کی کھجور ان کو دو، ساتھ میں 20 سا کھجور اور زیادہ دو. 20 سا کی قیمت اس وقت اگر وزن کے حساب سے اس وقت دیکھا جائے تو 50 کلو کھجور انہیں ایکسٹرا دیا جائے. اب حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 50 کلو بڑھتی کیسا؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے سخت لہجہ اپنایا ہے اس کی وجہ سے 50 کلو کھجور انہیں زائد دینا. اب زید بن ثانہ کو آپ اندر لے جاتے ہیں اور انہیں کھجور تول کر کے ان کی میعاد کے مطابق یعنی جو وعدہ طے ہوا تھا ان کا وہ تولا، پھر اس کے بعد 50 کلو زیادہ تولا اور کہا یہ رہا نبی پاک نے جو حکم دیا ہے 50 کلو زیادہ. اب وہ عرض کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اے عمر جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں تم ہی بتا دو تم کون ہو. کہا میں زید بن ثانہ ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا وہی زید بن ثانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ تم ایک عالم ہو کر کے نبی پاک کے ساتھ ایسے پیش آئے ہو، یہ تمہارے لیے روا نہیں تھا. تو حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات سچ ہے، تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے اگلی کتابوں میں اپنے نبی آخر الزماں کی کچھ نشانیاں پڑھی تھی، ان نشانیوں کو میں نے پہلے ہی دیدار میں دیکھ لیا تھا. لیکن دو نشانیاں جو میں نے دیکھی تھی، وہ 2 نشانیاں جو جلی حرفوں میں نے اگلی کتابوں میں پڑھی تھی، وہ نشانیاں اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا. ایک یہ کہ آپ کا غصہ آپ کے حلم پر بھاری رہتا ہے، غالب رہتا ہے، یعنی آپ کے غصے پر آپ کا حلم بھاری رہتا ہے، یعنی غصہ کے وقت بھی آپ کا صبر ایسا، آپ کا تحمل ایسا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، یعنی غصے کے وقت بھی آپ غصہ نہیں کرتے بلکہ تحمل سے پیش آتے ہیں، صبر سے پیش آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ
آپ کے غصے پر آپ کا تحمل غالب رہتا ہے، اور دوسرا چیز یہ کہ آپ سے جتنی سختی سے، جتنی جہالت سے پیش آیا جائے اتنی ہی زیادہ آپ نرمی سے پیش آتے ہیں. اب وہ دونوں صفتیں آج میں نے جان لی، آج میں نے دیکھ لی. اور اے عمر گواہ رہنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. اے عمر تم گواہ رہنا، میں نے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. پھر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ جاتے ہیں مسجد نبی شریف میں، اور آقا کے پاس زانو ادب طے کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بآواز بلند، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عالم دین بھی تھے، یہودی عالم بھی تھے، اور ساتھ ہی مالدار بھی تھے. کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آتا مال و دولت کے بارے میں یا کسی جہاد کے جانے کے بارے میں، تو کبھی بھی آپ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ بڑھ چڑھ کے مال میں بھی حصہ لیتے، یعنی اللہ کی راہ میں خوب کثرت سے خرچ بھی کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزوہ میں بھی شریک ہوتے تھے، یعنی غزوہ احد اور دوسری بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے شرکت بھی کی. جبھی تو میرے امام کہتے ہیں تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. عزیزان گرامی وقار، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کرے جیسا ہمیں کرنے کا حق ہے، جیسا صحابہ کرام نے کیا. ان صحابہ کرام کا عشق ملاحظہ کریں کہ ان کا عشق کیسا تھا. آج ہم نعرہ تکبیر و رسالت یہیں تک محدود رکھتے ہیں، اور ہمارا حال یہ جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو پھر وہی زندگی پر لوٹ جاتے ہیں. عزیزو جل سے گاہ سے آپ کچھ پیغام لے کے جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ایسا کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا تو آپ اس کی دلجوئی فرماتے، آپ اس کی جو بھی مدد ہوتی وہ اپنے حساب سے کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کے کاموں میں بھی شریک ہو جاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی رسول اپنے بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال ادھیڑ رہے تھے. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھال ادھیڑنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور اس صحابی رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں کہ یہ کھال ادھیڑنے کا یہ طریقہ نہیں بلکہ یہ طریقہ ہے، ایسے کھال ادھیڑو. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پاک سے کھال ادھیڑ کر کے بتایا کہ اے میرے صحابی اس طریقے سے کھال ادھیڑا جاتا ہے. ذرا غور کریں، یہ اخلاق کریمانہ. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی محبت ایسی کرتے کہ ہر صحابی رسول یہی سمجھتا تھا کہ میرے آقا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ فرمایا تھا تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا درس دیا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا ہے. آج ہم اپنی قوموں میں بٹے چلے جا رہے ہیں، کوئی انصاری، کوئی پٹھان، کوئی فلاں، کوئی فلاں. میرے عزیزو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ طیبہ میں ایک ایسا اخوت کا ماحول قائم کیا تھا کہ ایسا بھائی چارگی کا ماحول دنیا نے دیکھا نہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جب بھائی بھائی بنایا تو یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی کی دو بیوی تھی، اس نے ایک کو طلاق دے دیا اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ اے بھائی، اے میرے مہاجر بھائی، یہ عدت گزار لے گی تو تم اس سے نکاح کر لینا. اور یہاں تک کہ جس کے پاس زمین تھی آدھی زمین بیچ کر کے کہا کہ اے میرے مہاجر بھائی، یہ آدھی زمین تمہارے لیے بیچ دی ہے، اب تم تجارت کرنے والے ہو، تم اس میں تجارت کرو. اب آدھی زمین جو ہے تم جو ہے اس طریقے سے
آدھی زمین میں ہم کھیتی باڑی کریں گے اور آدھی زمین میں نے بیچ دی ہے، یہ لو اس کی قیمت اور اس سے تم تجارت کرو گے، کہاں سے لاؤ گے؟ یہ مثال جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کی مثال مدینہ طیبہ سے پیش کی ہے، وہ بھائی چارگی کی مثال دنیا میں کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تمام مومن آپس میں بھائی ہے۔ میرے عزیزوں، آج نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی آج ہم دھجیاں اڑاتے ہیں، آج ہم دھجیاں اڑاتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جو ہے ہم برادریوں میں ایسے بٹ گئے کہ آج ہم جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آج ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں میں ہم ایسے مصروف ہو گئے کہ باہر کے جھگڑوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آج مخالف کیا کیا جو ہے ہمارے خلاف ایجنڈا تیار کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں، مسلمانوں کے مدرسے پر، مسلمانوں کی مساجد پر حملے، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر اپنا لیا جاتا تو خدا کی قسم یہ ماحول، یہ دور ہمیں دیکھنا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ واقعی بڑا عبرتناک دور ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر اپنے اس زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو اپنا لیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان، صحابہ کے دلوں میں عشق رسول کیسا تھا، محبت رسول کیسی تھی، آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو لبابہ ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہے اور نبوت کے رازداروں میں ایک رازدار ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جن کے پاس ہوا کرتے تھے، ان رازدار صحابہ میں ایک حضرت ابو لبابہ بھی تھے۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جب قلعے کا محاصرہ کیا بنو قریظہ کا، تو بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیا جائے۔ اب ابو لبابہ کو ہی کیوں انہوں نے طلب کیا؟ کیونکہ ابو لبابہ سے ان کا رشتہ تھا۔ ان کا کیا رشتہ تھا کہ ابو لبابہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت ان سے دوستانہ تعلق تھا، اور حضرت ابو لبابہ کے مال بھی اور کچھ جائیداد بھی اس قلعے میں موجود تھی، اور اس میں آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی اولاد بھی تھی۔ اب جب اس قلعے کا محاصرہ کیا، یہ یہودی بڑے بدبخت ہوا کرتے تھے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزارش پر یہودیوں نے کہا تھا کہ ابو لبابہ کو بھیج دو، ہم ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیجا، بھیجتے ہوئے فرما دیا کہ اے ابو لبابہ، تم نبوت کے رازدار ہو، جان لو یہ یہودی بڑے بدبخت ہیں، اب ان سے کوئی صلح اور نرمی نہیں کی جا سکتی، ان کی ایک ہی سزا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت جو ہے ادم مچا چکے، یعنی اپنے افعال و کردار سے انہوں نے بہت مسلمانوں کا نقصان پہنچایا، اب ان کی سزا قتل ہی ہے۔ حضرت ابو لبابہ وہاں گئے، اب یہودی جن سے ان کا پرانا تعلق تھا، دوستانہ تعلق تھا، جیسے ہی حضرت ابو لبابہ کو دیکھا زارو قطار رونے لگے۔ اب زارو قطار رونے لگے تو اب حضرت ابو لبابہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو لبابہ، یہ تو بتاؤ کہ کیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کے کہنے پر میں قلعے کا دروازہ ہم لوگ کھول دیں اور ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں؟ یعنی قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، اب پہلے جو قلعہ بڑا موجود ہوا، جو بڑا قلعہ بنتا تھا اس میں پورا خاندان، پورا علاقہ ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ قلعہ اسی طریقے کا بنواتے تھے کہ باہر کی طاقتیں اگر ہم پر غالب آ جائیں تو ہم قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور ہمارا کوئی باہر والا کوئی بال بیکا نہ کر سکے۔
اسی لیے قلعے کا دروازہ بند تھا. اب قلعے کا دروازہ بند تھا تو اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو لبابہ یہ بتاؤ نبی کے کہنے پر ہم لوگ اپنا قلعے کا دروازہ کھول دیں, اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. اپنے آپ کو حوالے کرنے کا مطلب وہ جانتے تھے. تو اب یہ کہ حضرت ابو لبابہ جن کی ان کی پرانی دشمنی دوستی تھی, اس دوستی کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ زبان سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے گردن پہ ہاتھ پھیرا کہ تمہارے قتل کا قصہ ہو چکا ہے, یعنی حکم ہو چکا ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تمہارے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے. اب حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ راز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ یاد رکھے. حضرت ابو لبابہ کو میرے آقا نے یہ راز کی باتیں بتائی تھی اور یہ راز انہوں نے فاش کر دیا تھا. اب ادھر انہوں نے راز فاش کیا, ادھر سدرا کے مکین جبریل امین آئے اور یہ آیت کریمہ سورہ انفال آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورت کی یہ آیت میں اتر گئی, نازل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور دانستہ طور پہ اپنی امانت میں خیانت نہ کرو, اور جان لو کہ اولاد اور مال, تمہارے اولاد اور تمہارے مال یہ سب فتنہ ہے. کیا کہا؟ فتنہ ہے. اب یہ جب آیت کریمہ آیت وعید نازل ہو گئی تو اب آیت وعید ادھر نازل ہوئی, ادھر حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدلی, میرے دل میں فوراً میرے دل نے جھنجھوڑا, اے ابو لبابہ تم نے بہت غلط کام کیا, تم نے ایک جرم عظیم کیا کہ اپنے نبی کے راز کو فاش کر دیا. اب وہ زارو قطار رونے لگے اور گرتے بھاگتے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دیا اور اس کے بعد وہیں پر بندے رہے اور قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ میرے آقا اپنے دستے پاک سے نہ کھولے, اپنے دستے پاک سے میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں, میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ میرے آقا میری رسی کو اپنے دستے پاک سے نہ کھولے. اب حضرت ابو لبابہ وہیں پر بندے رہے, کئی دن گزرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو لبابہ نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے, یعنی کھانا پینا بند ہونے کی وجہ سے آپ کی قوت سماعت بھی ختم ہو چکی تھی, آپ کو دکھائی دینا بھی کم ہو چکا تھا اور نہایت کمزور, صرف جو ہے نماز کے وقت اور حاجت کے وقت آپ کی بیوی آپ کی رسی کھول دیا کرتی اور آپ رفع حاجت سے فارغ ہوتے یا نماز سے فارغ ہوتے, پھر آپ کو باندھ دیا جاتا. اسی اسنا میں ایک دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی, اپنی ایک زوجہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے اور عین صبح صادق کا وقت تھا. اتنے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, ہنس پڑے. اب ام المومنین عرض کرتی ہیں اضحک اللہ سنکا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے آقا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. آقا اس وقت مسکرانے کی بات کیا ہے, ہنسنے کی بات کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی سدرا کے مکین جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اور یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی بات کی آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو, اور تمہارے گناہوں کو دور کرے گا, تمہاری مغفرت فرما دے گا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. اب جب یہ آیت بشارت نازل ہوئی تو حضرت ام المومنین ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں اور خوشی میں وہ رہا نہ گیا ان سے, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں یہ خوشی ابو لبابہ کو سنا کے آ جاؤں؟ تو عرض میرے آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ جو تمہاری مرضی کرو. تو حضرت ام سلمہ اپنے دروازے سے با آواز بلند کہتی ہیں پکار کر اے ابو لبابہ تمہیں بشارت ہو, تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے,
اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب اتنا سننا تھا، تب مدینہ طیبہ کے صحابہ نے کی تک بھی یہ آواز پہنچی ہے تو سارے لوگ کشا کشا چلے آئے، حضرت ابو لبابہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے چلے آئے۔ اب ان میں سے چند حضرات آگے بڑھے، حضرت ابو لبابہ کی رسی کو کھولنے لگے تو وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے زارو قطار رونے لگے اور بھرائی ہوئی آواز سے کہنے لگے، اے لوگوں خبردار مجھے نہ کھولنا، اے لوگوں خبردار مجھے نہ کھولنا، اللہ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن میرے گناہگار دل کو تبھی قرار آئے گا جب میرے آقا مجھے اپنے دستے پاک سے یہ میری رسی کھولیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ کا یہ جملہ سنا، سارے لوگ ٹھہر گئے اور سارے لوگ وہیں آس پاس کھڑے ہو گئے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ اب یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور فجر کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے بعد اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد نبوی شریف میں آنے لگے تو آپ کی نگاہ نبوت حضرت ابو لبابہ پر پڑتی ہے۔ اب قربان جائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو لبابہ کی طرف دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ وہ میرے آقا تبسم فرمایا اور حضرت ابو لبابہ کو اپنے دستے پاک سے کھولا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سما کیسا تھا، وہ حضرت ابو لبابہ جن کی توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن قربان جائیں ان کے عشق پر، تبھی تو میرے امام کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا عشق تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جی جان سے نبی پاک سے محبت کریں اور کہیں، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور اس کے رسول میں زندگی بھی عطا فرمائے اور اس کے رسول میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے دوران گفتگو اگر کسی قسم کی لغزش و خطا واقع ہو تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام